بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اصول الفقہ للمظفر کا پہلا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ علم اصول کی تعریف اور اس سے متعلق جو مبادئات ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے اور بیان کریں گے۔ علم اصول الفقہ ہوا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی۔ مرحوم مظفر علم اصول فقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا علم ایسا علم ہے کہ جس میں ان قواعد کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جن کا نتیجہ، کہ جن کا رزلٹ کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ حکم شرعی کے استنباط کرنے میں۔ یعنی جب آپ نے حکم شرعی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ قوانین کی ضرورت پڑے گی، وہ قوانین ہمیں اصول فقہ بیان کرے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم حقیقت میں علم اصول فقہ میں ان قواعد کو پڑھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی حکم شرعی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مرحوم مظفر اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسہ، نماز شریعت اسلامیہ مقدسہ میں واجب ہے۔ نماز کا وجوب شریعت اسلامی میں ثابت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نماز کا وجوب کہاں سے ثابت ہوا؟ کس نے کہا نماز واجب ہے؟ نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ نماز ایک حکم شرعی ہے۔ اب یہ حکم شرعی ہمیں کہاں سے حاصل ہوا؟ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کس نے ہمیں کہا نماز پڑھنی چاہیے، کس نے نماز کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا، اور یہ وجوب کیوں ہے؟ اس کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں ہمارے پاس دو دلیلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی دلیل ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری ہے آیہ مجیدہ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ یہ دو آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو نماز کے وجوب کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی آیت ان اقیموا الصلاۃ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 72 ہے، اور دوسری سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ یہ دونوں آیتیں بیان کرتی ہیں، پہلی آیت میں حکم ہوا ان اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور دوسری آیت میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ معین وقت میں فرض کر دی گئی ہے۔ اب نماز کا وجوب ثابت کرنے کے لیے ہم نے علم اصول فقہ سے مدد لینی، کیونکہ یہ دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان دو آیتوں کو ملا کر ہم کیسے سمجھیں گے کہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا علم اصول فقہ کی جانب۔ اب ذرا ان دونوں آیتوں میں غور کیجیے گا۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَلَكِنْ دَلَالَةُ الْآيَةِ الْأُولَى مُتَوَقِّفَةً عَلَى ظُهُورِ صِيغَةِ الْأَمْرِ نَحْوُ أَقِيمُوا هُنَا فِي الْوُجُوبِ۔ پہلی آیت پہ ذرا غور کیجیے گا۔ پہلی آیت وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس سے ہم نے وجوب سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ علم اصول فقہ میں یہ قاعدہ انشاءاللہ جب ہم امر کی بحث پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی۔ خلاصتاً عرض کر دوں، علم اصول فقہ میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ جہاں پر بھی صیغہ امر آ جائے
اس کا وجوب میں ظہور ہوتا ہے، یعنی وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فلاں کام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ چونکہ یہاں پہ لفظ اقیمو استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ نماز پڑھنے کو واجب قرار دے رہا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے ان آیات سے حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے علم اصول فقہ سے لیا وہ کیا ہے؟ وَمُتَوَقِّفَةً أَيْضًا عَلَىٰ إِنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ، کہ قرآن مجید کے جتنے بھی آیات کے ظہور ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے حجت ہیں، اور ایسی حجت ہیں کہ یصح الاستدلال بھی، کہ جن سے استدلال کرنا بھی صحیح ہے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ کہ قرآن مجید کے ظواہر سے استدلال کرنا صحیح ہے۔ اب جب ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو ہمارے سامنے نماز کے وجوب کا نتیجہ آ جائے گا۔ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ إِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ، جب فقیہ یہ بات جان لے گا اور سمجھ لے گا کہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، پہلا قاعدہ جس کو ہم نے بیان کیا، وَإِنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، اور ظواہر قرآن بھی حجت ہے، دوسرا قاعدہ جو ہم نے اس علم سے حاصل کیا۔ جب ایک فقیہ ایک حکم شرعی حاصل کرنے والا ان دو قواعد کو علم اصول فقہ سے جان لے گا، سمجھ لے گا، حاصل کر لے گا، استطاع، اس بات پر قادر ہو جائے گا، ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورہ، کہ وہ نتیجہ نکال لے مذکورہ آیہ کریمہ سے، کیا؟ ان الصلاۃ واجبۃ، نماز پڑھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یعنی ہم نے علم اصول کے دو قوانین کو ایک ساتھ جوڑا اور اس سے ہم نے ایک حکم شرعی وجوب نماز کی صورت میں حاصل کر لیا۔ جس طرح علم منطق میں جب ہم صغرا اور کبرا کو ملاتے ہیں تو ملا کر ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فلاں حکم اس طرح ثابت ہے، یہاں پر بھی ہم نے دونوں اصولوں کو ملایا اور ملا کر ہم نے صغرا اور کبرا کی شکل میں قیاس مرتب کی، اور ہمارے سامنے یہ نتیجہ آ گیا کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، یہ تو ہم نے ایک مثال دی تھی نماز کے وجوب کی، یہ ایک حکم شرعی ہے۔ آپ اس کے علاوہ باقی دیگر احکام شرعیہ کو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے سب میں ایک بنیاد اور اس کے پس پشت آپ کو کوئی نہ کوئی علم اصول کا ایک مسئلہ یا ایک سے زیادہ مسئلے نظر آئیں گے۔ مرحوم مظفر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، ہر حکم شرعی میں یہی صورتحال ہے، کون سی؟ کہ اس کے پس پشت ایک قاعدہ اصولی موجود ہوتا ہے، مستفاد من ای دلیل شرعی او عقلی، فرق نہیں ہے کہ وہ حکم شرعی چاہے دلیل شرعی سے سمجھا جا رہا ہو یا دلیل عقلی سے سمجھا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں لا بد ان یتوقف استنباطہ من الدلیل، اس دلیل شرعی یا اس دلیل عقلی سے استنباط حکم شرعی، استنباط ہو کی ضمیر جائے گی حکم شرعی کی جانب، دلیل شرعی یا دلیل عقلی سے حکم شرعی کا استنباط کرنا موقوف ہوگا کس پر؟ علی مسئلۃ، کسی ایک اصولی مسئلے پر، او اکثر من مسائل ھذا العلم، یا ایک سے زیادہ مسائل پر موقوف ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ایک ہی اصولی قاعدے سے حکم شرعی نکالیں، بعض اوقات 2 قاعدوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بعض اوقات 3 کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 4 سے 5 قاعدوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بھی حکم شرعی
وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کی بنیاد قرار پائے گا ایک ایسا اصولی مسئلہ جو ہمارے لیے کسی حکم شرعی کو وجوب کی صورت میں، حرمت کی صورت میں، اباحہ کی صورت میں، کراہہ کی صورت میں یا استحباب کی صورت میں ہمارے لیے ثابت کر دے گا۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا، آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا علم اصول فقہ کی تعریف، کہ علم اصول بنیادی قوانین اور قواعد کلیہ کا نام ہے کہ جن کا سیکھنا ہر فقیہ کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی فقیہ حکم شرعی کو تب تک کے لیے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ علم اصول کے ان بنیادی قوانین کو دیکھ اور سمجھ نہ لے۔ دوسرا، ان قواعد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قواعد کلیہ کبھی کبھار جداگانہ ایک قاعدہ یا کئی قواعد مل کر کسی حکم شرعی کو ثابت کرتے ہیں، یعنی ہمیں حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے ہر حال میں ضرورت ہوگی اور احتیاج ہوگی علم اصول فقہ کی۔ جب تک علم اصول فقہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، جب تک ہم ان بنیادی قوانین اور قواعد کلیہ کو نہیں جان لیں گے کہ جو ایک فقیہ کے لیے جاننا ضروری ہے، ہم کسی بھی حکم شرعی کو کما حقہ، جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ علم اصول فقہ کو جاننا اور سمجھنا ہر فقیہ کے لیے ضروری ہے تاکہ حکم شرعی کو حکم خداوندی کے مطابق حاصل کر سکے اور اس کے مطابق اس پر عمل کر سکے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔